السلام علیکم دوستو، میں ہوں ودود مشتاق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، برطانیہ میں فسادات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری تھا اور اس پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ اس میں کون لوگ ملوث ہیں اور امیگریشن کے حوالے سے کیا اعداد و شمار ہیں، اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ تو دوستو، برطانیہ میں گزشتہ 2 ہفتے سے جو جاری ایک فسادات کا سلسلہ ہے، اس پر بالآخر قابو پا لیا گیا ہے اور ان شر پسندوں پر قابو پایا گیا ہے۔ یہ حکومت کی ایک اچھی حکمت عملی اور جو فار رائٹس کے مقابلے میں سٹاپ دا فار رائٹس کی ایک تنظیمیں ہیں، انہوں نے مل کر لندن اور مختلف شہروں جس میں مانچسٹر، لیورپول اور برسٹل شامل ہے، وہاں پر انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل کر یہ ثابت کیا کہ وہ انتہا پسندی کے خلاف ہیں، اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں وزیر اعظم کیر سٹارمر جو گزشتہ کئی دنوں سے عوام کو اور مسلم کمیونٹی کو خاص طور پر یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کیر سٹارمر آج برمنگھم گئے اور وہاں پر انہوں نے مسجد کا دورہ کیا اور مسلمانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے جیسے پہلے دن سے ہی انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں سمیت تمام کمیونٹیز کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ عدالتیں جو ہیں وہ انہوں نے بھی سزاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس وقت تک 550 سے زائد لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کو ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ 200 سے زائد لوگوں کو چارج کر لیا گیا ہے، جبکہ تقریباً 20 ایسے افراد ہیں جن کی عمریں 69 اور 75 تھی اور ان کو باقاعدہ جیل بھیج دیا گیا ہے اور ان کو سزائیں 29 سے 32 مہینے تک کی ان کو سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ اور جیلوں میں ان لوگوں کو بھیجنے کے لیے جیل حکام نے تقریباً 600 کے لگ بھگ مختلف جیلوں کے اندر انہوں نے گنجائش پیدا کر لی ہے تاکہ یہ جو لوگ جن کو سزائیں دی جا رہی ہیں ان کو فوری طور پر جیل منتقل کیا جا سکے۔ تو دوستو، شر پسندی کے عمل میں کون لوگ ملوث ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فار رائٹس ہیں، دائیں بازو کے انتہا پسند ہیں۔ یہ بالکل بات درست ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو جن کو آپ غریب کہہ سکتے ہیں یا جو بھوکے ننگے لوگ ہوتے ہیں یا جن کو حکومت جو ہے وہ ان کی امداد تو کرتی ہے، جو ماہانہ یونیورسل کریڈٹ کے نام پر ان کو امداد دی جاتی ہے، لیکن وہ جب جلدی ختم ہو جاتی ہے وہ اپنی غیر ضروری اور فضولیات پر اپنی اس رقم کو جب خرچ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ لوٹ مار کے بہانے ڈھونڈتے ہیں یا پھر وہ بھیک مانگتے ہیں۔ تو یہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے فار رائٹس کے مظاہرے ہو رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے جو براہ راست اسٹوروں میں گئے، انہوں نے فون چرائے، انہوں نے سبزیاں چرائیں، انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں چرائیں اور جوتے چرائے، الیکٹرانکس چرائے، کپڑے چرائے، مطلب یہ چرائے نہیں بلکہ انہوں نے لوٹے۔ تو اس طرح کے یہ لوگ جو ہیں یہ دراصل یہ عارضی طور پر ایک نکلتے ہیں، نکل کے ہنگامے کرتے ہیں، ہنگامے کر کے اپنی جو ہے وہ جیب بھرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں سٹاپ دی فار رائٹس کے لیے جو کمیونٹی لندن میں اور پورے برطانیہ کے اندر جمع ہوئی ہے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس ملک کے شہری ہیں اور محب وطن شہری ہیں اور اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں اور کام کر کے جو ہے وہ اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان لوگوں کی جو ہے وہ تعداد کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس وقت برطانیہ میں مسلمانوں کی آبادی 6% ہے، جس میں 2 ملین یعنی کہ 3% تو پاکستانی ہیں۔ اور پاکستانیوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سر انور پرویز جو برطانیہ کی امیر ترین بلینر شخصیت کے طور پر ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے اور جن کی برطانیہ کے اندر اثاثوں کی تعداد 2020 میں 3.1 بلین پاؤنڈز کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ اور برطانیہ میں مجموعی طور پر جو امیگرنٹس ہیں وہ تقریباً 15% سے زائد ہیں اور 6.5 کروڑ کی آبادی میں 6,85,000 ایسے امیگرنٹس یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں اس برطانیہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ اور گزشتہ ایک سال میں یعنی کہ مارچ 2024 تک 3.4 ملین لوگ جو ہے وہ ان کو انٹری کلیئرنس کا ویزا جاری کیا گیا تھا اور وہ ایک سال میں یہاں آئے۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں ایک سال کے دوران 125.5 ملین لوگ برطانیہ آئے۔ امریکہ میں اس وقت 50.6 بلین لوگ ایسے لوگ ہیں جو امیگرنٹس ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف برطانیہ کے اندر امیگرنٹس ہی آتے ہیں، بلکہ یہاں پر جو برطانوی شہری ہیں انہوں نے بھی گزشتہ ایک سال کے دوران 5,80,000 جو برطانوی شہری تھے انہوں نے برطانیہ چھوڑا۔
تو فار رائٹس کا جو امیگرینٹ کو یہاں سے نکالنے کا ایک مطالبہ ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو اعداد و شمار بتائے۔ یہ لوگ جو ہے وہ ملک کی 80% معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لوگ تو پہلے ہی یہاں کے عوام جو ہیں وہ بریگزٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، تو امیگرینٹس جو اس ملک کی 80% معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، وہ کیسے اس ملک سے جو ہے وہ نکل جائیں گے؟ اور اگر وہ نکل جاتے ہیں یا ایسی کوئی صورتحال جو ناممکن ہے، اگر ہو بھی جاتی ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو کیا ممکن ہے کہ یہاں پر اس طرح کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہے؟ لہٰذا حقائق کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو یہ امیگرینٹس جو ہیں یہ برطانیہ کی معیشت میں ایک بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ فار رائٹس کی طرف سے جو ہنگامے ہوئے اس کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سرعت کے ساتھ انصاف کے کٹہرے میں ان کو لانے کے لیے بھی جو ہے وہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 550 سے زائد لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جب ان میں سے تقریباً 200 ایسے لوگ ہیں جن کو چارج کیا گیا ہے، فوٹیج اور دیگر ثبوت کے ساتھ ان کو چارج کیا گیا ہے۔ لیکن فار رائٹس کے ان مظاہروں کے پیچھے جو بعض دانشور اور جو سیاسی رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف فار رائٹس امیگرینٹس کا مطالبہ جو کر رہے ہیں یہ محض ایک مطالبہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کار فرما کچھ اور ایسے بھی حقائق ہیں جو شاید موجودہ لیبر پارٹی کی حکومت جو ہے وہ اس پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور اس دباؤ کے ذریعے تاکہ ایک فلسطین کا مسئلہ یا ان کی جو خارجہ پالیسی ہے یا امیگریشن کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے اس پر ان کو دباؤ ڈالا جا سکے۔ تو دوستو، گھبرانے اور خوفزدہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ برطانیہ میں فسادات کا یہ سلسلہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک فسادات کی ایک ہسٹری ہے، اور یہ تو بڑے معمولی سے فسادات اور شر پسندوں کی طرف سے یہ فسادات جو ہے برپا کیے گئے تھے، اور جو اس سے پہلے جو ہسٹری ہے اس میں تقریباً 4 مختلف ادوار میں بڑے صغیر قسم کے فسادات ہو چکے ہیں جن پر قابو پا لیا گیا تھا، اور اس دفعہ بھی لیبر پارٹی کی حکومت نے بڑی دانش مندی کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ اس فسادات پر یا اس مسئلے پر قابو پا لیا ہے، اور توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں زندگی اپنے معمول پر آ جائے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔